نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا اله الا الله هو الاول واخر وظاهر وباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی آیا 45 سے سورہ الحجر کی جو ہے سٹارٹ کرنا ہے، تو اس کی میں تلاوت لگاتی ہوں۔ إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ ہم جیسے پیچھے سے ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے ذکر یہ کیا تھا کہ وہ جنت دوزخ کے جو ہیں وہ 7 دروازے ہیں، اور اسی لحاظ سے پھر ہم نے بات کی تھی کہ جو ہیں یہ 7 کارڈنل سنس کی ہم نے بات کی تھی۔ اور دیکھیں یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم جس طرح پڑھ لیتے ہیں نا کہ تورات میں اس طرح ہے یا کرسچنز اس طرح بلیو کرتے ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری سراؤنڈنگز میں، کیونکہ ہمیں کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت داؤد کو وہ ڈیوڈ کہتے ہیں یا اس طرح کے ہمیں کچھ، کیونکہ ہم ان کے ارد گرد رہتے ہیں، تو جب کبھی ہم ان سے بات کریں یا کچھ بات کریں تو ہم نے اگر ہم دعویٰ کا بھی کام کریں یا ان سے بات کرنا چاہیں اپنی، تو ہمیں کچھ چیزیں ان کی سمجھ میں بھی آنی چاہیے نا۔ اور تورات ہو چاہے انجیل ہو یا دوسری سب کتابیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے، اور ان کے متعلق بھی پڑھنا جو ہے اور پڑھ لینا، ان کو جان لینا ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ تحریف ہے لیکن ان میں کچھ باتیں تو سملر جو نہیں بدلی ہوئی وہ بالکل سملر ہوتی ہیں، تو ان کے متعلق بھی جان لینا اچھی بات ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ 7 کارڈنل سنس کا وہاں پر ذکر تھا، تو اسی طرح وہ 7 کارڈنل سنس کا جو ہے نا ادھر اس میں علاج بھی پھر وہ اس میں بتایا گیا۔ جیسے ہم نے پرائڈ کہا تھا کہ ایک سن ہے پرائڈ، تو اس کا علاج تھا ہیوملٹی، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے اگر آپ ہیوملٹی ہوں گے، ہیوملٹی آپ کے اندر ہوگی، ڈاؤن ٹو ارتھ آپ ہوں گے، تو جتنا تکبر ہوگا آپ کا وہ نکلے گا۔ پھر انوی جو آپ کرتے ہیں اس کا علاج ہے کائنڈنس، کہ اگر آپ جیسے جیلسی کے بجائے سافٹ ہارٹڈ رہیں، کائنڈنس رہیں دوسروں سے۔ پھر گلوٹنی کا جو تھا ایبسٹیننس کا علاج، تو گلوٹنی جیسے زیادہ کھاتے ہیں تو ایبسٹیننس کا یہ ہے کہ آپ ذرا ہاتھ رکھ کر کھائیں۔ یہ تو زو پاک نے بھی کہا ہے نا کہ تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ آپ جب ہم کھائیں تو 1/3 کھائیں اور کچھ حصہ چھوڑ دیں کہ پیٹ کو پورا نہ اوپر تک بھریں۔ تو اسی طرح اگر ہم 4 نوالے کھا سکتے ہیں تو ہم 3 کھائیں، بہت زیادہ ہم کھانا بھی اس طرح نہ کھائیں۔ اور دوسرا پھر یہ کہ روزہ رکھیں، تو اس سے بھی ہمیں جو ہے یہ چیز اس پہ قابو آتا ہے۔ پھر اس کے بعد لسٹ کو کس طرح کر سکتے ہیں، اس کی چیسٹسٹی سے نا، ٹھیک ہے، شرم و حیا اگر آپ کے اندر ہوگی تو لسٹ آپ کے اندر ختم ہوگی۔ اور پھر وہ راف کا ہم نے پڑھا تھا کہ غصہ، اور پھر کیا ہوتا ہے غصہ کون دلاتا ہے؟ شیطان، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس سے پھر کیا پیشنس آیا آپ کے اندر، صبر آیا، وہ اس سے میں کنٹرول ہونا چاہیے اپنے اوپر، تو وہ اس کا وہ علاج ہے۔ اسی طرح گریڈ کا جو ہے وہ چیریٹی، جب چیریٹی کرتے ہیں ہم لوگوں میں اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں تو جو بھی گریڈ ہمارا ہوتا ہے نا پیسے کلیکٹ کرنے کا، وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اور سلوتھ جو ہم نے پڑھا تھا سستی، اس کا ڈیلیجنس، اور ڈیلیجنس بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کری جائے کہ وقت کا ہم صحیح استعمال کریں، ایفیشنسی سے استعمال کریں، کوئی بھی چیزیں بس بلا وجہ لٹکائے نہ رہنے دیں، اور ڈیلیجنٹ ہونا چاہیے ہمیں ہر چیز کے اندر، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں دن میں، چاہے قرآن کا کام ہے، دوسرا کام ہے، ورلڈلی کام ہے، وی شوڈ بی ویری ڈیلیجنٹ۔ اور ایک کریکٹرسٹک ہے مسلم کا بھی کہ اس میں سستی نہیں ہوتی، وہ ڈیلیجنٹ ہوتا ہے۔ اور پھر ان 7 جو درجے ہم نے بتائے تھے ان میں سب سے نیچلے والے درجے میں کون جائے گا؟ منافق۔ اور منافق ہم نے دیکھے تھے نا کہ منافق جو ہیں وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، تو اس لیے اس سے بھی بہت ڈرنا چاہیے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں وہ جائیں گے۔ اب آگے پڑھتے ہیں آیا 45 میں، جیسے پھر جنت کا اس کا کنٹراسٹ جو ہے اس کا ذکر ہے۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور 46 ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔
47 उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खटपट होगी इसे हम निकाल देंगे। वो आपस में भाई-भाई बनकर आमने-सामने तख्तों पर बैठ जाएँगे। अब फिर मुत्तकियों का बताया कि मुत्तकी अब जन्नत के कितने दरवाज़े हैं? 8 दरवाज़े हैं। और उनमें फिर क्या मुत्तकी जो है वो लोग शामिल होंगे और मुत्तकी क्या है? तकवा जो है वो बहुत भी मुश्किल चीज़ नहीं है। जब हम इसके बस बहुत समझते हैं कि पता नहीं बस तकवा हमारे में आएगा नहीं या नहीं आ सकता, तो उसके लिए एक तो ये है कि अगर हमारे में तकवा नहीं है, देखिए तकवा अल्लाह के डर से आता है। तो अल्लाह ताला का डर अगर हमारे अंदर नहीं है तो अल्लाह ताला से माँगे कि अल्लाह मेरे अंदर जो है वो तकवा आ जाए। और फिर ये है कि बड़े-बड़े गुनाहों से अगर आप बचते रहते हैं और फ़ोहश से बचते रहते हैं, तो जो छोटे-छोटे कभी-कभी कोई छोटा-मोटा गुनाह हो जाना जो होता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें वो उसकी माफ़ी कर देते हैं। क्योंकि एक नमाज़ से दूसरे नमाज़ में हमने पढ़ा है ना, छोटे गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कहा है कि जन्नतें उनके लिए होंगी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना उनको वो मुत्तकी लोग ना वो परेशान होंगे, ना ही उनको कोई खौफ होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो मुत्तकी बड़ा अज़ीज़ होता है ना। बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए उसके लिए वो स्पेशल है। और फिर कैसे उसका इस्तकबाल किया जाएगा कि सलामती के साथ बेखौफ व खतर के कैसे फरिश्ते उसको बुलाएँगे कि अस्सलाम, जैसे हमने कहा ना कि सलाम को फ़रोग़ देना चाहिए, इस्लाम में इस्लाम को फ़रोग़ दो, क्योंकि हर जगह बताया जा रहा है कि सलामती होगी और फरिश्ते जो हैं वो उनको सलाम करेंगे। और ये जैसे हमने बताया कि ये अगली आया में आया कि उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत ही खटपट होगी उसे हम निकाल देंगे। अब देखिए ना, जैसे कि दुनिया में कोई भी बात थोड़ी बहुत ही हो जाती है इंसान की ऊँच-नीच, तो जन्नत में जब जाएँगे तो वो नहीं होगा। देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी उनकी खटपट हो गई थी हज़रत मुआविया से ना। तो जब ये लोग तो वो जनरेशन्स हैं, वो सहाबा हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन-सी 3 जनरेशन्स है? सहाबा, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, कि जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कहा है कि ये द बेस्ट ऑफ द ऑल है, कि इनको देखो जो फर्स्ट 3 जनरेशन्स है। तो उसमें भी हमने देखा हज़रत अली, हज़रत मुआविया का की हो गया था इस तरह। तो फिर उनसे लोगों ने पूछा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि ये लोग कौन है जो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं? क्या ये काफ़िर हैं? तो आपने कहा नहीं, उन्होंने हज़रत अली ने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा क्या ये मुनाफ़िक हैं? हज़रत अली ने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा फिर ये क्या हैं? तो उन्होंने कहा हमारे भाई हैं, हमारे माई हैं, सिर्फ़ एक राय में हमसे इख्तलाफ़ रखते हैं। तो इस तरह जो है वो दिलों को साफ़, हमें भी इससे मोरल क्या आता है कि हम भी अपने दिलों को दूसरों के से साफ़ रखें। कोशिश करके अपने दिलों को दूसरों के लिए साफ़-सुथरा करके रखें। रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोएँ और खुद ने जो गलती की है उसकी भी माफ़ी माँग लें दूसरे से अगले दिन। जो गलती हो गई है उसकी माफ़ी माँग लें कि ये आपसे हो गई, मिस्टेक हो गई, उसकी माफ़ी माँग लें। और दिलों को साफ़ रख के फिर सोएँ। तो क्योंकि जब हम वहाँ जाएँगे, देखिए दिलों में अगर थोड़ी-सी भी कदूरत हो ना, तो एक महफ़िल में बैठे हों या दिल में थोड़ी खटपट हो तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात का ज़िक्र किया कि जब तुम जन्नत में जाओगे तो वहाँ पर बहुत से जब होंगे तो तुम्हारी जो वो छोटी-छोटी खटपटें होंगी ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों से साफ़ कर देंगे। तो जिन लोगों से हमारी ज़्यादा दोस्ती होती है तो उनकी महफ़िल में हमें ज़्यादा मज़ा आता है। हम ज़्यादा एन्जॉय करते हैं कि वो तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो भी छोटी-सी कदूरत होगी वो निकाल दी जाएगी और ऐसे ही हम खुश-ओ-खुरम ही होंगे, सबसे मिलके खुश होंगे इंशाअल्लाह वहाँ पर। और फिर 48 में है कि ना उन्हें किसी मुशक्कत से पाला पड़ेगा और ना वो वहाँ से निकाले जाएँगे। तो अब ये क्या है मुशक्कत? तो देखिए जो भी हम दुनिया में काम करते हैं ना, मुसलमान जो भी कोई काम करते हैं, मोमिन जो भी कोई काम करता है, जो भी दीन की खातिर मुशक्कत उठाता है या दीन की खातिर मुश्किल करता है, तो ये तो बहुत ही किस्मत और नसीब की बात है। तो अब ये देखिए, ये जो आप इवन ये छोटी-सी मिसाल हमारी कुरान क्लास की मैं इसलिए देती हूँ कि इट्स जस्ट अ मोटिवेशन फॉर ऑफ ऑल ऑफ अस कि हम इसके साथ जुड़े रहें। ये भी एक आपके लिए मुशक्कत है कि आप अपने पूरे दिन के काम में से जो हर कोई यहाँ पर अपने काम को सेट करके आ रहा है। ये टाइम ऐसा है कि आपको पता है आपने मगरिब की नमाज़ अदा करनी है, आपने जाके इशा पढ़नी है, आपने अपने बच्चों को हैंडल करना है, कहीं आपने खाना बनाना है, या तो आप क्लास से पहले खाना अरेंज करेंगे या अपने बच्चों का करके आएँगे। जो लोग जॉब से आए हैं, वो थके हुए होते हैं, टायर्ड होते हैं, लेकिन वी ऑल मेक इट अ पॉइंट कि इंशाअल्लाह ताला हमने क्लास में शामिल होना है। तो ये जो थकावट आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए या दीन के लिए ले रहे हैं और खुद आपने लिया है ना, आपने इम्पोज़ किसी आपने जो हमने कहा था ना, जो सब्र हम खुद अपने ऊपर लगाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आती है बहुत ज़्यादा।
تو یہ جو ہم اپنا ٹائم نکال کر آ رہے ہیں نا، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، کیونکہ دین کی خاطر تھکتا ہے نا جو انسان، صرف خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو دین کی خاطر تھکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم تھکتے ہیں یا اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں نا، ظاہری بات ہے کلاس میں تو بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہم نے کرنا ہے کلاس میں، جلدی جلدی وائنڈ اپ کر لو، مجھے اب کوئی تنگ نہیں کرے، میں 1 گھنٹہ بالکل نہیں کوئی ادھر آئے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے۔ یہ جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا، یہ جو ہماری تھکاوٹ ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس جگہ سب لوگ اکٹھے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ نارمل نماز بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ہمیں نا، تو وہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کوئی بھی چیز جو ہم دنیا میں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا ہے کہ وہاں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تاکہ آرام ہی آرام ہوگا جو چیزیں لوگ اسپائر کرتے ہیں یہاں پہ۔ اب 49 میں آیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ اب دیکھیں ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں، کہ پریشان نہ ہو، تم سے اگر چھوٹی موٹی مسٹیک ہو گئی ہے تو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی مسٹیک سے معاف کر دیتا ہے، صرف ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف معافی مانگنی ہے، بڑی سے بڑی مسٹیک بھی معاف ہو جائے گی، گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب سے ہوں تو وہ ان کی معافی ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں بہت درگزر ہوں اور معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے پرانے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے نئی نئی بک شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو ایسا تو کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا، کوئی آپ کو ایسی معافی نہیں ملتی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی، اب آیا 50 سے آنورڈز جو ہم لوگ پڑھیں گے نا، اچھا آیا 50 میں بھی خیر 51 سے آنورڈز ہیں۔ آیا 50 ہے، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اپنا یہ بتایا کہ میں بہت درگزر ہوں اور معاف کرنے والا ہوں، یہ کہا کہ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے، کہ یہ مت سمجھنا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کہ یہ بھی مت سمجھ لیا جائے، کیونکہ دنیا میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے تو اس کی معافی تو وہ انسان ہی صرف دے سکتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری جو ہے نا پکڑ بھی بہت سخت ہے، اگر میں معافی بہت کر سکتا ہوں، تو اگر وقت گزر گیا اور معافی کا جو ایک ہمارے پاس یہ جو ایمنیسٹی اسکیم کی طرح ایک ہمارے پاس فائدہ ہے، یہ ہم نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر عذاب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت سخت ہے۔ اچھا جی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا وہ آیا 51 سے آنورڈز جو ہے وہ اس میں شروع ہوتا ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا ڈفرنٹ طریقے سے کر کے بتایا۔ اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس نے کہا ہاں، اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ فرشتے آئے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کو خوشخبری دینے بیٹے کی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ والے واقعے کا ذکر ہے کہ ان کے پاس مہمانوں کی طرح آئے، تو وہ تو مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی تو جو ہے وہ نبیوں کا شیوا ہے، اور ہم لوگ کتنے بھی ہمارے اندر خرابیاں ہوں، مسلمانوں کے اندر کچھ بھی ہو، ہم جو بھی خرابیاں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ جو حضرت ابراہیم کی فطرت تھی نا، یہ ہماری جینز میں آ گئی ہے الحمدللہ، ہمارے اندر وہ فطرت ہے، ہم لوگ مہمان نواز ہیں، سارے مسلمان کوئی بھی ہو، یہ سب کہتے ہیں کہ مسلمان بہت مہمان نواز ہے، اور ہمارے پاکستانی بھی الحمدللہ سب بہت مہمان نواز ہیں۔ تو کیونکہ وہ مہمان بن کے ان کے پاس آئے تو ان کا قصہ پھر کیا سنایا کہ انہوں نے کہا سلام کیا، انہوں نے کہا سلامتی ہو تم پر، کیونکہ حضرت ابراہیم کو ان کا اندازہ نہیں تھا نا وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے جب بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر پہلے یہ ذکر نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، پہلے یہ تھا کہ انہوں نے گوشت بنایا، ان کے لیے بکرا ذبح کیا اور ان کی مہمان نوازی کی، اس طرح کر کے تھا نا پچھلی سورہ میں۔ ہاں، تو آیا 53 ہے، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو تمہیں خوشخبری دینے آئے، اور سیانے لڑکے کی خوشخبری بغلم علیم، یعنی کہ ایسا علم والا لڑکا، سیانا یا علم والا لڑکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بشارت ہوگی نا، کہ تمہارا بیٹا بھی نبی ہوگا انشاءاللہ۔ اور 54 میں آیا، ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا، اچھا ادھر ہم نے جب یہ قصہ پڑھا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ آپ کی جو وائف تھی انہوں نے کہا تھا کہ فرشتوں نے پھر ان سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں اس بڑھاپے میں کیسے مجھے اولاد ہوگی نا،
تو پھر فرشتوں نے ان سے کلام کیا تھا، تو اور یہ وہ وقت ہے ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتے جو ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم کی وائف سے بھی کلام کیا ہوا ہے، حضرت مریم سے بھی کلام کیا ہوا ہے، تو یہ ہم نے ذکر اس میں ریوائز کیا تھا۔ لیکن یہاں پر وہ ذکر نہیں ہے، یہاں پر ڈائریکٹ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسی تم مجھے خوشخبری سنا رہے ہو، مطلب ان کو بھی یقین نہیں آیا اس بات کا کہ بڑھاپے میں مجھے کیسے اولاد ہوگی۔ آیا 55 انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے ہیں نا ان کو شاید انسان کی جو ذہنی جو دل کی جو جذبات ہیں شاید ان کا علم نہیں ہوتا، انہوں نے لٹرل سینس میں لے لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسی بشارت ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم مایوس نہ ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ سمجھے کہ شاید یہ مایوس ہے کہ ایسے نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے جواب دیا آیا 56 میں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، لیکن وہ ویسے ہی جو تھے حیرانی کا اظہار کر رہے تھے جیسے دل میں آتا ہے نا۔ آیا 57 پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادو الہی وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ تو ان سے کوشچن کیا کہ تم لوگ کیوں یہاں پر آئے ہو نا، آنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے پھر جواب دیا 58 وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب جو حضرت لوط کی قوم تھا اس کا چرچا تو جگہ جگہ تھا کہ وہ اس قسم کی قوم ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا، صرف کہہ دیا مجرم قوم۔ 59 صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنیٰ ہیں، ہم سب ان سب کو بچا لیں گے۔ اور 60 میں سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو جائے گی۔ تو اب اس سے پھر ہم نے تب بھی یہ لیسن لیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیپریٹ کر دیا تھا کہ اس کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ خود ایسی نہیں تھی۔ اس کا کیا تھا کہ ایک تو وہ اسی قوم میں سے تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کی ہمدردیاں اس قوم کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ ان لوگوں میں جب ایسی چیز تھی تو اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، تو جس سے ہم نے یہ جو وفاداریاں اور ہمدردیاں گناہ والوں کے ساتھ تھیں، تو اس سے ہم نے یہ کہا تھا لیسن یہ لرن ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے تو ہم اپنی ہمدردیاں اس گناہ کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ اب گناہ گار سے ہم نے نفرت نہیں کرنی، گناہ سے نفرت کرنی ہے، یہ ہم نے سیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو شراب پینے والے سے نفرت نہیں کرنی، شراب سے نفرت کرنی ہے۔ کوشش ہم نے کیا کرنی ہے کہ ہم اس سے بات کر کے اس کو وہ اس کے اندر اس کو اتنا موٹیویٹ کریں کہ وہ یہ غلط عادت چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ کہہ رہی تھی وٹ ایور دے آر ڈوئنگ اٹس فائن ود می، لیکن اٹس فائن ود اس نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر کوئی شراب پی رہا ہے اٹس فائن ود اس، اگر وہ پی رہا ہے تو خود ہی پی رہا ہے نا، میں نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی غلط بات ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ آج کل یہ ہم بہت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے وٹ ایور دے آر ڈوئنگ اٹس فائن، نو اٹس ایسے نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے لیے۔ اور جو ہے پھر کیا ہوا دوسرا ہمیں کیا پتا چلا کہ جو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ پورے کے پورے 100% اس گناہ کے اندر جو تھے نا وہ شامل تھے۔ پڑھتے ہیں 61 میں پھر جب یہ فرستادے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی جیسے ان کو نہیں پہچانا اور دیکھا کہ میری طرح مہمان آئے ہیں، تو انہوں نے بھی انہیں کہا کہ آپ لوگ تو مجھے ان نون سے لوگ لگ رہے ہیں، اجنبی لوگ ہیں، یا پوچھنا چاہا کہ کہاں سے آئے ہو۔ تو 63 میں کہا انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، یعنی کہ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ ٹھیک ہے پھر کوئی ایسی بات ہے تو پھر آ جائے عذاب۔ اور پھر عذاب کا تو ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے جو ہے وہ اس کے ڈفرنٹ سٹیپس ہوتے ہیں، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائشیں آتی ہیں، پھر رسول آتے ہیں، ابھی جب وہ رسول کا بھی انکار کرتے ہیں یا معجزے مانگتے ہیں یا معجزہ آ جاتا ہے، معجزے کا انکار کرتے ہیں یا رسول کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ایک ڈفرنٹ سٹیپس کے بعد عذاب آتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ان کو شک تھا کہ کوئی ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ آیا 64 ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ 65 لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ان کو کہہ دیا کہ اب جو ہے ان لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا تمہاری قوم کا، اس کی وجہ سے اب تھوڑا سا ریوائنڈ کر دیا، ہم تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دکھایا کہ وہ جو ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ان کا مورل فائبر جو تھا وہ بالکل ہی جو تھا وہ ڈکے ہو چکا تھا، جیسے وہ بالکل ہی الٹے ہو چکے تھے نا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے یہ جو فائٹر پائلٹس ہوتے ہیں ان کو ورٹائگو ہو جاتا ہے، تو ورٹائگو میں ان کو بالکل ہی الٹ ہوتا ہے کہ جہاز اگر نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔
تو وہ بالکل ہی ایسے ہی الٹے تھے کہ ہر حکم جو تھا وہ ان کو الٹا ہی کر لیا تھا، اور یہ پھر ایک سائزبل میجورٹی ہونا ضروری ہے۔ آج کل کے دیکھیں جب یہ جو مسئلہ آج کل کا چل رہا ہے نا ہوموز کا، وہ اس طرح میجورٹی میں نہیں ہے، ابھی مائنورٹی میں ہے، اور یہ لوگ جو تھے نا ایک سائزبل میجورٹی میں تھے، کافی بڑی تعداد میں ان کی قوم تھی، اور 100% یہ لوگ جو تھے نا، کیونکہ یہ تو قرآن کی گواہی ہے کہ کہا کہ وہاں پہ ایک بھی مسلم گھرانہ نہیں تھا، اور پھر جو ہے وہ ان کو کتنا سمجھایا لوط علیہ السلام نے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی جو تھا وہ اس بات کو نہیں مانا۔ تو اس لیے پھر یہ ہے کہ اب ہم لوگ جو جو ان کے اوپر جو آیا عذاب آنا وہ تو آنا تھا۔ اب آج کل کے لوگوں کے لیے جیسے ہم کوشچن کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ ابھی تک جو یہ چیز ہے نا، یہ اس کو جو ہمدردیاں ان کے لیے گین کی جا رہی ہیں، یا ان کو ایسے پورٹرے کیا جا رہا ہے یا اس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی بہت نرم دل ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا، کوئی نرم دل ہو سکتے ہیں ان میں سے، کوئی سخت دل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایجنڈا ہے وہ بہت مظلوم ہے، تو وہ مظلوم نہیں ہم سمجھ سکتے۔ ہمیں اپنی اوپینین جو ان کے لیے بنانی ہے کہ جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، اور آپ دیکھیں یہ تو ان لوگوں کے تو اگینسٹ سب لوگ ہیں نا، کرسچنز بھی ہیں، جوز بھی ہیں، مسلمز بھی ہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی مذہب میں الاؤڈ نہیں ہے نا، تو وہ تو سبھی اس بات کے اگینسٹ ہے، تو ان کو تو اس طرح کی سپورٹ کہیں سے بھی نہیں مل رہی۔ بہرحال پھر بھی انہوں نے اپنی ایک سے بنا لی ہے کافی حد تک اس دنیا میں، اور کتنے لوگ اس بات کو یہ جو ہے اب ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جو قوم لوط والے تھے، یہ لوگ تو جو تھے ظالم بھی تھے، یہ جابر بھی تھے، یہ تو ڈاکو تھے، راستے میں جو لوگ آتے تھے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور پھر اس قسم کے ان کے حالات تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے تو یہ دوڑے چلے آئے آپ کے گھر کی طرف، کہ ان کے ساتھ یہ زبردستی یہ کام کرتے تھے، یعنی کہ آپ جس کو سمجھتے ہیں نا میل ریپ، یہ لوگ وہ کام بھی کرتے تھے، کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت لوگ ان کی طرف آئے ہیں تو وہ بس دوڑے چلے آئے آپ کے گھر کی طرف بن بلائے مہمانوں کی طرح۔ اچھا 66 میں آیا، اور اس سے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کے لوط کے گھر چڑھ آئے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ مطلب جیسے ہی انہیں خبر آئی تو مطلب بےتاب ہو کے پہنچ ہی گئے حضرت لوط کی طرف، اور یعنی کہ کوئی لحاظ خیال ہی نہیں کیا۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح رسوا نہ کرو، یہ تو میرے مہمان ہیں۔ 69 اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ 70 وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ اب ان کا انداز دیکھیں کیا ہے حضرت لوط کے ساتھ نا، کہ انہیں کہا کہ تمہیں بار بار نہیں ہم نے منع کیا کہ تم پوری دنیا کا تمہیں ٹھیکہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں، ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے، تم اپنے آپ میں رکھو جو تم کر رہے ہو نا، جسٹ مائنڈ یور اون بزنس، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دو، اور تمہارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں، تو ہمارے اوپر جو نا ہر وقت ہمیں یہ مت پہنچاتے رہا کرو پیغام کہ یہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے۔ تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب ان کے اوپر عذاب آئے گا تو تم نے مڑ کے ان کو نہیں دیکھنا، اور مڑ کے دیکھنے کا کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی کا اس میں پتہ چلتا ہے نا کہ مڑ کے دیکھنے والے دیکھیں گے تو ایک تو یہ کہ ہمدردی آ سکتی ہے قوم کے لیے، پھر مڑ کے دیکھیں گے تو ان کی وائف بھی تھی حضرت لوط کی، تو بیوی بھی ان میں شامل تھی، کہیں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہ آ جائے یا کوئی سافٹ کارنر نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کوئی سافٹ کارنر بھی نہیں لانا، کہ اتنا پختہ ہونا چاہیے انسان کو کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اتنا صحیح اور ٹھیک ہے کہ ذرا سا بال بھی نہیں آنا چاہیے اس بات میں، شک بھی نہیں آنا چاہیے کہ کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ تبھی منع کیا نا کہ مڑ کے مت دیکھو، کیونکہ مڑ کے دیکھنے سے کہیں کوئی ہمدردی نہ آ جائے کسی کے بارے میں۔ اچھا جی 71 لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، اور یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف ان کی اپنی ایسے بیٹیاں نہیں تھیں، وہ تو اتنے قوم کے لوگ تھے نا، تو قوم کی بیٹیاں جو تھیں وہ ان کا ذکر ہے کہ یہ قوم کی بیٹیاں کہ تم لوگ عورتوں کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہو، ان کو چھوڑ دو۔ 72 تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں گے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے اس کے اندر، اس آیا کے اندر، کہ یعنی کہ نبی پاک کی قسم کھا کے یہ بات کی گئی ہے کہ وہ اس طرح تھے، یعنی کہ ان پہ جیسے نشہ سا چڑھا ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپے سے باہر، اب ایک امیجن کریں کہ ایک ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ ہو، اور اب وہ کرے ہی جا رہے ہیں، کرے ہی جا رہے ہیں، کسی کے منع کرنے سے تھوڑی منع ہوں گے۔ تو ایسے اگر ہم غور کریں، یہ جو کانسرٹس ہیں یا جو ڈانسز ہیں یا جو شادیوں میں ڈانسز ہو رہے ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا
کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے اور نہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت ایک نشہ سے چڑھا ہوتا ہے نا، انسان اپنی خوشی میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اوور ویلڈ۔ اور ہم سے بھی جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ان گناہوں کے اوپر، انسان کو نہیں پتا لگتا کہ کئی ایسے ہی انسان ایک دھن میں بات کو صحیح سمجھتے ہوئے وہ چیز کرتا جاتا ہے، اور اپنے آپ سے مطلب اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو سملرلی ان کو بھی پورٹری کیا گیا ہے کہ کئی دفعہ انسان جو کوئی چیز غلط کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں لگتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور وہ اپنی دھن میں ہوتا ہے، بس اپنے آپ کو کریکٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ سملرلی فار اینی تھنگ، کوئی بھی جو ہو اسلام کا حکم، اگر ہم اس کو نہیں فالو کرتے نا تو موسٹ آف دا ٹائم ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور اپنا ضمیر کو تسلی جو ہے وہ دیتا رہتا ہے شیطان کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، وٹ ایور وی آر ڈوئنگ از فائن۔ کوئی بھی آپ مثال لے لیں تو اسی میں فٹ ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں لگتا، وہ ایک اس وقت ایک دھن ہوتی ہے، ایک شیطان اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح غصہ بھی ہے، جب غصہ آ جائے تو غصے میں کئی دفعہ ایسے بولتے چلتے جائیں گے اور لڑتے چلے جائیں گے کہ اس وقت ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ ہم غصے میں کیا بول رہے ہیں۔ سو شیطان آیا ہوتا ہے ہمارے اوپر نا، تو پھر ہم غصے میں لڑائیاں کر رہے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں انسان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، مست ہو جاتا ہے انسان۔ 73 میں آخر کار پو پھوٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا۔ 74 اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ 75 اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں۔ اچھا جی، اب یہ کیا کہا، کیا ان کے اوپر عذاب آیا؟ ایک تو یہ جو ہے نا زبردست دھماکہ، تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے کس قسم کے تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ بہت زیادہ سخت چیخ کی آواز آئی تھی، یا دھماکہ تھا بہت زبردست۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں نا، چیخ جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں وہ ایک خاص ڈیسیبل سے اگر زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اب پروف ہو گیا نا سائنس کے حساب سے۔ اور پھر کیا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں لتھوٹرپسی وغیرہ جب ہوتی ہے تو ساؤنڈ ویوز میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کڈنی کے سٹونز اور دوسرے سٹونز ان کو توڑ دیتی ہے، یعنی کہ اور پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ جو ساؤنڈ ویوز ہے اگر وہ ایک اسپیسیفک ڈیسیبل سے زیادہ ہو جائے تو پتھر کو بھی توڑ سکتی ہیں، اتنی پاورفل ہو سکتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ساؤنڈ ویوز کا۔ یہ ساؤنڈ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب آیا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ کچھ اس طرح تھا کہ پوپ پھوٹنے سے شروع ہوا تھا اور سورج چڑھنے تک جو ہے نا وہ ان کا عذاب رہا تھا، اور پھر اس سے ایسا کچھ ہوا تھا کہ پتھر برسائے گئے تھے تو ان کی بستیاں جو تھی نا ان کو الٹا دیا تھا۔ دوسری چیز ہے بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، یعنی بالکل الٹا دیا اور پتھر برسائے۔ تو اب کیا کیا یہ ایسا گناہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بالکل ہی ختم کر دیا نا؟ کیونکہ ہم دیکھیں جو بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے تو نا کھنڈرات بھی ہیں، نارمل ہم زندگی میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک تو ہم جیسے زندہ ہیں، رہ رہے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں قبرستان ہے ہمارے ساتھ، وہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں، ظاہری بات ہے رہ رہے ہیں قبروں میں، ان کی باڈیز ہیں، اور پھر تیسرے ہم کیا دیکھتے ہیں کھنڈرات جو پرانی سویلائزیشنز کے ہوتے ہیں ان کو جا کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لوگ کیسے کیسے یہاں پر تھے۔ اب ہم عرب میں جائیں تو جو عاد اور سمود کی قوم کے جو بڑے بڑے وہ تھے محل وہ نظر آتے ہیں، اور ڈفرینٹ جگہ ہیں نا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایسی قومیں آباد تھیں، اور پھر کیا ہوا، یا فرعون کی آپ جا کے لاش دیکھیں تو وہ اس سے بھی کیا عبرت آپ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ان سب چیزوں سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے، لیکن ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا غصہ تھا کہ ان کے کھنڈرات بھی نہیں رہے۔ ایون یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسٹار کہتے ہیں کہ ڈیڈ سی کا جو علاقہ تھا تو ان کے نیچے ان کو ایسے یہ دھس گئے اس ڈیڈ سی کے نیچے، اور اب تو کچھ کیا جا رہا ہے کہ ان کو مطلب تلاش کرنے کے لیے ڈیڈ سی کے اندر سے ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈیڈ سی کا تو جو علاقہ ہے وہ تو سارا جو جس سائڈ پہ آتا ہے نا یمن اور اس سائڈ پہ، اس میں اس کی اپنی اور کوالٹیز ہیں، بہت ہی ہائپر سیلائن اس کا جو ہے نا وہ پانی ہے، بہت ہی سالٹی ہے، یعنی کہ 9 to 6 ٹائمز وہ سالٹی واٹر ہوتا ہے اس میں اوشن کے مقابلے میں، تو بس اس کے اندر ہی چلی گئی نا ایسی ان کی باڈیز ہیں۔ اچھا جی، اب 75 میں 76 سوری، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ اب یہ اس جگہ کا ذکر ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر یہ جو وہی میں نے جو بتایا نا کہ ڈیڈ سی کا علاقہ جو ہے اس کا اس کے اوپر ذکر ہے کہ جہاں پر یہ علاقہ آیا وہ تو ایک گزرگاہ ہے، اور وہاں پر جو تھے وہ لوگ آیا جایا کرتے تھے، اور جو لوگوں کا آنا جانا تھا اس جگہ کے اوپر، بلکہ اس کا جو مین آپ سمجھیں جو مین گزرگاہ تھی نا یا شاہراہ عام تھی وہ یمن، بحیرہ عرب، شام، بحیرہ روم، ان سب کے ساحلوں کو جو تھی نا آپس میں ملاتی تھی، بلکہ مشرقی ممالک اس میں جو تھے وہ ہندوستان، چین،
ملایا وغیرہ تھے، وہاں سے جو یورپ کا سامان آتا تھا وہ یہاں جاتا تھا، تو یہ ایسے تجارتی قافلے یہاں سے آیا جایا کرتے تھے، تو جو لوگوں کو نظر آتے تھے اس وقت یہ جو جب یہ سب کچھ ہوا تھا نا، تب تو یہ سب چیزیں نہر سوئز وغیرہ بھی نہیں بنی تھی نا، بعد میں تو ایک اراؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ یہ جو راستے امید کا راستہ بھی دریافت ہوا تھا، لیکن وہ تو جو واسکو ڈ گاما نے کو 1498 میں نکالا تھا، اس وقت یہ عام شاہراہ تھی جہاں سے یہ لوگ گزرا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک عام شاہراہ تھی جہاں سے گزرا کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ بہت لوگ آتے جاتے ہیں، تو بڑی فیمس ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ بس ختم ہو گئی، اور یہ پھر عبرت کا سامان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے 77 میں ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اب عبرت اور صاحب ایمان صرف وہی ہی صرف اس سے لیں گے کوئی نہ کوئی نصیحت، یہی یہی اس میں ذکر ہے کہ اگر آپ اس سے بھی نصیحت نہیں لیتے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں سے انکار نہیں کرنا، تو پھر ایمان کی کمی ہے آپ کے اندر، کہنے کی بات یہ۔ اچھا جی، آیا 78 میں، اور ایکا والے ظالم تھے۔ اب ایکا جو ہے وہ ایک جگہ ہے، جیسے اصحاب مدین ان کو کہتے ہیں نا، تو اس کو ایکا بھی کہتے ہیں۔ ایکا کوئی ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ مدین والے ہی ہیں، اور کوئی کہتے ہیں یہ مدین سے سیپریٹ علاقہ تھا، تو یہ بیسیکلی ایکا ہو یا مدین ہو، ان پہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے نا وہ رسول بن کر آئے تھے۔ 79، تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کو اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہے۔ 80، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے تھے۔ اب حضرت شعیب کی قوم کے بارے میں بھی ذکر آیا کہ وہ ایکا والے تھے، تو ان میں کیا اخلاقی برائیاں تھیں کہ وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، تو اس قسم کی جو آبادیاں تھیں ان کو بالکل ہی کھنڈر بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، ان کے بھی ہم نے جو ہے اسی طرح ان کو اجاڑ دیا۔ اور اب یہ چوتھا قصہ کس کا آ گیا؟ ہجر کے لوگوں کو بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے۔ اب ہجر کے لوگ کون تھے؟ یہ ہماری سورہ ہجر پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو پڑھا تھا ہجر کا علاقہ کیا، جہاں پہ سمود کے لوگ آباد تھے، ٹھیک ہے، اور شام اور مدینہ کے درمیان میں یہ علاقہ جو ہے نا یہ موجود ہے، اور یہاں پہ سینڈ سٹونز تھے، اور یہی سینڈ سٹونز جو تھے نا انہی کو کاف کر کے انہوں نے اپنے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے، اور جو یہ قوم سمود تھی یہ بہت بڑے جائنٹس تھے، یعنی بہت طاقتور، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتیں دی تھی، اور ایسی نعمتیں یعنی کہ ان کو بہت زیادہ جسمانی قوت دے دی تھی، ان کو بہت زیادہ ذہنی قوت دی تھی، بہت امن و امان تھا ان کے وہاں پر، تو جب امن و امان ہوتا ہے تبھی انسان جو ہے نا وہ والی قوم پروگرس کرتی ہے نا، جب امن و امان ہوتا ہے، ورنہ تو جہاں جنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں تو پروگریشن نہیں ہوتی نا، تو ان کی اس کی وجہ سے وہ پروگرس کر گئے تھے، تو کیسے انہوں نے پورے وہ وہاں پر اپنے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے نا، جو ہم دیکھتے ہیں، اور نیچے بھی ان کا کوئی پانی کا پورا سسٹم تھا۔ تو اسی طرح یہ جو بھی قومیں ہیں جو ترقی کرتی ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں دیتا ہے، اور جب بہت سی نعمتیں دے دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، ان میں ایروگینس آ جاتی ہے، تو جب ایروگینس آ جاتی ہے تو پھر وہ ایک وقت میں اتنے حد میں آگے گزر جاتے ہیں کہ وہ ایروگینس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اپنے آپ کو کچھ اسپیشل سمجھنے لگتے ہیں، یا وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہوگا، اور وہ دوسروں کے اوپر بھی حکم چلانا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب آج کل بھی جو بھی سپر پاورز ہیں تو ہر کوئی انہی کو فالو کر رہا ہوتا ہے نا، کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم بھی سپر پاور کو فالو کریں، جو وہ کر رہی ہیں سب ان کے نارمس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو نعمتیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہو نا، وہ جب صحیح ہوتا ہے تو تبھی نیچے والے لوگ بھی آٹومیٹکلی صحیح ہوتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہجر کے لوگوں کا ذکر آ گیا، اب آیا 81، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ 82، وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ اب ایک تو یہ بات ہوئی کہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن و امان دیا تھا ان کو، ایسا وہ دیا تھا کہ وہ پہاڑ جو تراشتے تھے، اور بالکل بے خوف اور مطمئن تھے، یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ ہم بڑے سیف ہیں، وی آر ویری پروٹیکٹڈ، کوئی ان کو خوف و خطر نہیں تھا۔ 83، آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا۔ تو اب کیا ہوا تھا، قوم سمود کے ساتھ بھی کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نافرمانی کی تھی، تو پھر کیا ہوا کہ یہ ایک زبردست دھماکہ ان کے اوپر بھی آ گیا تھا۔ ایک کوئی بھی جیسے نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی غلطیاں انسان اگر درست کر لے، وہ نیچرل ڈیزاسٹر کو دیکھے، جب بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا، ہوتا کیا ہے کہ اس میں سبق لینے کا کیا ہوتا ہے، اس میں سبق لینے کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو تو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، یا ہم کیسے اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، یا نہیں تو اور ہم کو اپنی موت کو یاد کر لیں کہ اگر میں وہاں پہ ہوتی اور آج میں اگر اس ڈیزاسٹر میں مر جاتی تو کیا میرے پاس وہ سب کچھ ہے
کہ میں اللہ सुब्हान तआला को जवाब दे सकती हूँ। यानी कुछ भी सोच के इंसान अपने आप की इम्प्रूवमेंट करे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल डिज़ास्टर कहीं भी हो रहा हो ना, उसको ज़रूर अपने अंदर झाँक के देखें। एक दफ़ा अपने आप को प्लेस करके देखें कि अगर हम वहाँ होते, तो क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हम इस वक़्त रेडी हैं? क्या हमने हर चीज़ कर ली है? ना सवाए इसके इसका ऑपोज़िट जो है वो क्या रिएक्शन होता है नेचुरल डिज़ास्टर को देख के कई लोग क्या करते हैं नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की गलतियाँ निकालते हैं या कहने लग जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? व्हाई अस? व्हाई वी? यूँ ब्लेम करने लग जाते हैं ना, सवाल करते हैं कि हम हमारे लिए ऐसे क्यों है? तो उसने ये सवा अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्वेश्चन करने की बजाय अपनी गलतियों को गौर व फ़िक्र करें। तो अब अगर आप उस वक़्त लेसन नहीं सीखते तो फिर आगे आगे से आगे चीज़ जो है वो चलती रहती है। यही उनके साथ भी हुआ कि ज़बरदस्त धमाके ने उनको सुबह-सुबह ले लिया और 84 में आया और उनकी कमाई उनके कुछ काम ना आई। अब वो कितनी प्रोग्रेसिव कौम थी ना, कितनी उन्होंने कमाई कर ली थी और फिर आया ये कि उनके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो भी दुनिया में तुमने हासिल कर लिया, जितनी भी नेमतें तुमने ले ली हैं वो कोई काम नहीं आई। अब सहाबा का तरीका क्या था? हमारे सहाबा क्या करते थे? वो जहाँ जिस जगह पर जाते, जो चीज़ें उन्होंने फ़तह की थी, फिर वहाँ पर उन्होंने जाके कोशिश की कि इस्लाम का निज़ाम लेकर आएँ। हज़रत अबू बकर के ज़माने में इतनी फ़ुतूहात हो गई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जो जब आए, तो उन्होंने कहा कि इन जगहों पे जाके इस्लाम इनके अंदर सरायत करना चाहिए। इनको अब वहाँ पर जाके प्रीचिंग की जाए, इनको बताया जाए कि इस्लाम क्या है, कैसा मज़हब है। उन्होंने पूरे सिस्टम्स बनाए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक पुलिस भी बनाई, बाज़ारों के सिस्टम बनाए, उन्होंने एक अदालत के सिस्टम बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने उनके उनके वो बताया कि ये हमने जज़िया या ज़कात और ये सब देनी है, इस्लाम को ये दिया जाएगा और इवन ये कि जब वो वहाँ से अगर छोड़ के चले गए थे, तो सबको उनकी ज़कातें भी उन्होंने वापस की लेटर ऑन। च या वहाँ से वो निकल गए कि चलें अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो जो-जो हिसाब था वो सब दे दिया कि वो रोमन्स हैरान हो रहे थे कि ये कौन लोग हैं जो हम पर हुकूमत करने आए हैं, कि उनमें से किसी एक ने कहा कि हम तो दुआ करते हैं आप फिर हम पे आके हुकूमत करें, कि जब इन्होंने हमें फ़तह किया तो ना इन्होंने हमें कुछ कहा, ना इन्होंने हमारे घर हमसे छीने, ना इन्होंने हमारे औरतें और बच्चे मारे, ना इन्होंने हमसे कोई चीज़ ली। सिर्फ़ ये हमें अब जो है वो अपना एक सिस्टम दिया है इन्होंने सिर्फ़ और हमें बताया है ये करना और अब जब ये हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो टैक्स भी वापस कर रहे हैं, कि वो हैरान थे कि ये किस किस्म के लोग हैं। तो वो ये ऐसी चीज़ कब होती है? जब आप पूरा इस्लाम के ऊपर वो दीन पूरा उस तरह नाफ़िज़ करें, वो तरीका नाफ़िज़ करें तो फिर ही वो लोगों के अंदर आती है ना अवेयरनेस कि ये किस किस्म का दीन है। ठीक है? 85 अब पढ़ते हैं। हमने ज़मीन और आसमान को और उनकी मौजूदात को हक़ के सिवा किसी और बुनियाद पे ख़ल्क़ नहीं किया है और फ़ैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इन लोगों की बेहूदगियों पर शरीफ़ाना दरगुज़र से काम लो। अब देखिए इस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर बताया कि आसमान और ज़मीन की तो हर चीज़ जो है ना, वो हक़ के सिवा और कुछ नहीं है। अगर गौर व फ़िक्र किया जाए तो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या कहा और फ़ैसले की घड़ी भी आने वाली है। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया? क्या है मोहम्मद तुम इन लोगों की बेहूदगियों पे शरीफ़ाना दरगुज़र से काम लो। तो अब हमारे लिए क्या है कि अगर हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, कभी कुछ उन्हें गलत काम करता हुआ देख लेते हैं, तो फिर क्या करना है हमने? शरीफ़ाना दरगुज़र करना है, कि छोड़ देना है, इग्नोर करना है, उनको कटहरे में नहीं खड़ा कर देना कि तुमने ये गलत काम किया, तुमने ये किया, मैंने तुम्हें देखा है तुमने ये नहीं किया। इवन नमाज़ पढ़ने के लिए भी अगर आप बच्चों को डाँट-डपट करते हैं ना, बच्चे नमाज़ पढ़ने का उनका दिल नहीं करता। तो आप उनको प्यार से नमाज़ का बताएँ। और फिर ये भी तो देखना है ना कि हम क्या चीज़ आजकल हमारे बच्चे किन हालात में रह रहे हैं, क्या हमने करना है बहुत ही हमने हिकमत से करना है। कि पहले तो है ना नमाज़, 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 नमाज़ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम कभी ज़िक्र करते हैं या मैं भी आपसे जब बात करती हूँ तो कह देती हूँ कि बर्थडेज़ नहीं मनाएँ, हैलोवीन ना बनाएँ, ये ना बनाएँ। अब देखिए जब हमारे बच्चे आ रहे हैं, अगर वो नमाज़ ही नहीं पढ़ रहे, तो फिर हम उन्हें पहले क्या कहेंगे? नमाज़ नहीं पढ़े, खैर है हैलोवीन मत मनाओ, बर्थडे ना मनाओ। ये तो नहीं करेंगे ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? नमाज़ पढ़ें। नमाज़ जब तक नहीं पढ़े तो किसी और बात का तो ज़िक्र करने की ही ज़रूरत नहीं है। पहले तो नमाज़ ही पढ़ें। देखिए ना जब किसी का एक घर होता है, टूटा-फूटा होता है, तो क्या करता है वो? सबसे पहले घर को सीधा करता है ना, कि घर टूटा हुआ है तो मैं इसको सीधा कर लूँ। जब एक बार सीधा हो जाता है, साफ-सुथरा हो जाता है, क्लीन अप आप कर लेते हैं पूरे घर को, फिर आप उसकी सजावट करते हैं ना। अब हमने कालीन बिछा लिया, हमने शैंडलियर लटका लिया, अब हमने अच्छे सोफ़े रख लिए, थोड़ी हमने डेकोरेशन रख ली। अब अगर आपका ईमान का घर
टूटा फूटा है कि आप ना नमाज पढ़ रहे हैं, ना रोजा रख रहे हैं, ना कोई और आप दीन का कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस टूटे फूटे घर के ऊपर आप सिर्फ एक शैंडलियर लटका दे कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, उसका क्या फायदा? सही है। तो पहले तो जो हमारी बेसिस हैं, जो हमारे 5 हमारे अज्ज़ा हैं कि नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, वो तो करने ज़रूरी हैं ना, क्योंकि नमाज़ तो ईमान और मोमिन और काफ़िर में फ़र्क करती है। तो हमने हिकमत के साथ ये करना है कि पहले तो हमने जो है ना, बच्चों के अंदर वो बेसिस मज़बूत करनी है। बेसिस मज़बूत करने हैं और उनको हमने कुरान से जोड़ना है। आप कुछ भी करके अपने बच्चों को कुरान से जोड़ें। जैसे आप खुद जुड़े हैं, उनको भी आप कहें कि कुरान से जुड़ें। कुरान से जुड़ने से ना इतने मसाइल हल होते हैं, इतने मसाइल हल होते हैं कि ऐसे-ऐसे आप अपने टाइम में ऐसे बरकत देखेंगे, आपकी चीज़ों में आप दु अगर आप कुरान पे अमल करना शुरू करते हैं ना, आपको दुनिया में ऐसे-ऐसी चीज़ें होती नज़र आती हैं कि आपको लगता है कि ये कुछ बगैर किसी उसके नहीं हो पाती। तो अल्लाह सुब्हानह व तआला की इतनी सपोर्ट आ जाती है जब इंसान पूरी कुरान के ऊपर अमल करना शुरू करता है, मतलब हर बीमारी का इलाज है इसके अंदर, हर चीज़ का इलाज है इसके अंदर। इसके ऊपर आप अमल करते हैं, दुनिया में, आखिरत में, यानी हर इंसान की हर चीज़ नेकी बन जाती है। आपको यानी कि अगर आपने अपने हिजाब की पिन लगाई और पिन आपको चुभ गई ना, उस चुभने की भी नेकी अल्लाह सुब्हानह व तआला आपको देते हैं या उसकी जगह आपके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। यानी कि ज़िंदगी आपकी जो है ना, वो सफल हो जाती है जब इस पे अमल। तो अपने बच्चों को नमाज़ और कुरान दोनों के साथ जोड़ें, बहुत बहुत ज़रूरी है ये। और अगर कुछ गलती हो गई तो क्या हमें हुक्म आ रहा है कुरान में कि तुम उन लोगों की बेहूदगियों पे शरीफाना दरगुज़र से काम लो, ठीक है? तो बहुत ही प्यार से हमने उनको जो है वो हैंडल करना है। 86 यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और सब कुछ जानता है। 87 हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार-बार दोहराई जाने के लायक हैं। तुम्हें वो कुरान अज़ीम अता किया है। अब ये कौन-सी 7 आयतें हैं जो बार-बार दोहराने के लायक हैं? अब इसमें उलमा की जो है ना वो डिफरेंट आरा है कि कौन-सी ये आयात हैं। तो कुछ तो जो है वो ये कहते हैं कि ये जो है ना वो कुरान पाक की जो है वो सबा सानी के वो उनकी मुराद ये है कि जो लंबी-लंबी 7 सूरतें हैं ना वो हैं। जैसे सूरह बकरा, आल इमरान, निसा, माइदा, सूरह नाम, सूरह अराफ और सूरह यूनुस। और फिर इन सूरतों में जो भी फ़राइज़ हैं, हदूद हैं, जो किस्से हैं, अहकामात हैं, जो भी तरीके बताए गए हैं, जो भी मिसालें हैं, ख़बरें हैं, कोई भी इबरतें हैं, वो सारी की सारी जो है इसमें हैं। बाज़ ऐसे कहते हैं कि सूरह अराफ तक 6 सूरतें हैं गिनवाते हैं और फिर 7वीं सूरत जो है सूरह इन्फ़ाल और सूरह तौबा जो सूरह बरात उनको बतलाया जाता है कि वो मिलके दोनों मिलके एक सूरत है। यानी कि सूरह तौबा तक ये सारा सिलसिला चलता है। और फिर कुछ सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम को 6 मिली थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्तियाँ गिरा दी गईं तो 2 उठ गई और 4 रह गईं। ये एक कौल है। और फिर इसके अलावा दूसरा कौल ये क्या है कि ये जो सबअ मसानी है ये सूरह फातिहा है। यानी सूरह फातिहा की जो 7 आयतें हैं वो हैं और ये 7 आयतें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को मिलाने के साथ हैं। और यही हम बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार दोहराते हैं। हर फ़र्ज़ नमाज़ में हम पढ़ते हैं, तो इसलिए कुछ उलमा ये कहते हैं कि ये सूरह फ़ातिहा है। अच्छा, और उलमा ये क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो हैं वो 7 ऐसी जो हैं वो अहकामात हैं जिनका बार-बार ज़िक्र किया गया है कुरान के अंदर। कुछ मज़ामीन हैं जो कुरान में अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन किए गए या रिपीट किए गए, ये वो हैं। उनमें कौन से मज़ामीन हैं? एक तौहीद, दूसरा नबूवत, तीसरा क़यामत, चौथा क़ज़ा और क़दर यानी कि तकदीर, फिर अहवाले आलिम यानी सूरज, चाँद, सितारे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियाँ वो, नंबर 5, नंबर 6 अल-क़सस, क़ससुल अंबिया तमाम अंबिया के किस्से और नंबर 7 क्या है तकालीफ। तकलीफ से मतलब ये है कि मतलब तकलीफ ये होता है बाँध लेना। और ये जो शरीयत के अहकामात हैं, उनको कहा गया है कि वो तकालीफ के वो जो आप उसके ऊपर अमल करते हैं ना, वो आपको कैसे बाँधता है। तो शरीयत के अहकामात जो आते हैं ना, वो भी इसमें शामिल हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट शरीयत के अहकामात हैं ना, वो कम अज़ कम जो है ना 2 दफ़ा ज़रूर उनका ज़िक्र आता है कुरान पाक में। ठीक है? जैसे तलाक है, तलाक का ज़िक्र भी मोर दैन 2 टाइम्स आया है कुरान पाक में। तो इसलिए एक तो ये है कि ये वाले वो 7 जो मज़मून हैं, जो बार-बार दोहराए गए हैं, उसका ज़िक्र यहाँ पर आया है। ठीक है? अच्छा, और फिर लेटेस्ट जो है ना इसके अंदर वो जो उम, मौलाना ममदुद्दीन फ़राही हैं और उन्होंने जो है वो ये कहा है कि कुरान में मक्का और मदनी और मक्की सूरतों का जो है वो ग्रुप्स बनाए हैं।
اور انہوں نے कहा कि जो 2 ग्रुप्स हैं ना वो सूरतों के, वो एक ही मसले को या मज़मून को डिस्कस करते हैं। तो उनके पेयर्स हैं, जो 7 पेयर्स हैं ना, वो उन्होंने इस तरह करके कहा शायद ये वो हैं। क्योंकि जो गौर व फ़िक्र करते हैं ना उलमा और इसके अंदर जानते हैं, वो अपनी-अपनी राय देते हैं और बताते हैं। तो उस तरह ये एक नॉलेज के लिए अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सूरह तहरीम के अंदर ये ज़िक्र है कि मियाँ-बीवी जो है ना, वो उनकी मोहब्बत इतनी ना हो जाए कि वो हराम को हलाल कर लें, ठीक है? और सूरह तलाक में फिर क्या कहा है कि इतनी ना नफ़रत हो जाए कि आपस में तलाक हो जाए, ठीक है? तो वो एक मक्की और मदनी सूरत को मिला के इस तरह की बात कि वो उनमें एक ही मज़मून है, जैसे उनके अंदर मज़मून है तो उस तरह ये है। बहरहाल सबसे बड़ी मेहनत जो नेमत है वो तो ये है कि कुरान के साथ जुड़ जाना सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि जैसा ज़िक्र यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो बार-बार दोहराई जाने के लायक है। तो अगर हम कुरान को भी बार-बार दोहराएँ, यानी कि एक दफ़ा हम ये कुरान पढ़ें, इसको फिर दोहराएँ, इसको फिर दोहराएँ, इसको फिर दोहराएँ, क्योंकि बार-बार दोहराने से ही ये हमें समझ में आएगा। ऐसा मोज़ज़ा है कुरान का, जब आप एक दफ़ा पढ़ते हैं आपको एक चीज़ समझ में आती है, आप दोबारा पढ़ते हैं तो आपको वो डिफरेंट तरीके से चीज़ें पता लगती हैं। फिर पढ़ते हैं, फिर डिफरेंट तरीके से, यानी कि कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता कि आप कुरान को दोहराते हैं और आप कहते हैं कि मुझे तो सारा समझ में आ गया था। आपको और एवेन्यूज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला खोलते हैं। यही कुरान का मोज़ज़ा है। और एवेन्यूज़ खुलते जाते हैं और हर इंसान को उसके मतलब के हिसाब से चीज़ें खुलती नज़र आती हैं। ऐसे एक मैजिक बॉक्स नहीं होता जिसमें से रुमाल निकलते आते हैं, निकलते आते हैं, निकलते आते हैं, एक निकला, दूसरा निकला। तो इसमें से भी इसी तरह कुछ ना कुछ निकलता आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी याद रखें कि आपने इस कुरान को जब पढ़ें तो बस फिर बार-बार दोहराएँ भी कोशिश करके इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आया 88 है, तुम इस मताए दुनिया की तरफ आँख उठाकर ना देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है, और ना इनके हाल पे अपना दिल कड़ाओ, इन्हें छोड़कर ईमान वालों की तरफ झुको। अब ये क्या हमें कहा गया कि जो मताए दुनिया है, इनकी तरफ आँख उठा के ना देखो कि जो लोगों के पास मुख्तलिफ नेमतें हैं, कौन कितना अमीर है, किसके पास कैसा घर है, किसके पास कैसी गाड़ी है, किसके पास कितने अच्छे बच्चे हैं, उसके बच्चे इतने कामयाब हो गए, मेरे बच्चे ऐसे हैं, इस तरह इन तरह की चीज़ों पे अपना दिल ना कड़ाओ, क्योंकि ये तो मताए दुनिया है, यही खत्म हो जाएँगी। किसी का बच्चा कितना भी कामयाब हो जाए, किसी के पास कितना बड़ा घर हो जाए, किसी के पास जितने भी पैसे हो जाएँ, ये तो सब कुछ यही खत्म हो जाना है। इस पे अपना दिल मत कुड़ाओ, बल्कि क्या करो, इन्हें छोड़कर ईमान वालों की तरफ झुको। इन चीज़ों की फ़िक्र छोड़ो, और क्या चीज़ तुम्हारे काम आएगी, अगर तुम जो ईमान वाले हैं ना, उनकी तरफ झुको, उनके साथ अटैच्ड रहो, उनके साथ अपना राब्ता बना के रखो। सारे ईमान वाले मिल के जुड़ के रहें, ताकि हम एक-दूसरे को तरग़ीब दे सकें अच्छे काम की। अच्छे काम की देंगे तो क्या अच्छा काम करेंगे, जब अच्छा काम करेंगे तो वो हमें काम आएगा लाइफ़ आफ्टर डेथ में। वो चीज़ है जो हमें जो काम आएगी। 89 में, और ना मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ-साफ तंबीह करने आया हूँ। अब क्या ज़ू पाक ने कहा कि जो नहीं मान रहे उनको बता दो कि मैं तो बस सिर्फ़ जो हूँ तंबीह करने आया हूँ। मैं तो सिर्फ़ तुम्हें साफ-साफ बताने आया हूँ कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, ठीक है? और ये तो मतलब मैं इसका जो हूँ ना वो यहाँ पर देखिए ना, हमने यहाँ पर ये जो ज़िक्र जब किया है ना, वो कुलू इन्नी अना नज़ीरुम मुबीन। अच्छा, अब यूजुअली कुरान पाक में होता है बशीरुम व नज़ीर, यानी खुशखबरी भी देने वाला और खबरदार करने वाला भी, लेकिन यहाँ बशीर का ज़िक्र नहीं है। किस वजह से? क्यों नहीं ज़िक्र हुआ बशीर का? सिर्फ़ नज़ीर का ज़िक्र क्यों है? इस वजह से कि हमने ये सूरह जब पढ़ी थी ना, तो हमने शुरू में बताया था कि ये एक वार्निंग है, और इसमें जो है ना वार्निंग का ज़िक्र है। तो इसलिए इसके अंदर जब वार्निंग का ज़िक्र है, तो इसलिए सिर्फ़ नज़ीर का ज़िक्र आया कि मैं तुम्हें डराने आया हूँ। ये नहीं आया खुशखबरी देने आया हूँ, डराने आया हूँ कि अगर तुम ये नहीं करोगे या नहीं मानोगे तो फिर ये हो जाएगा। और 90 में आया ये उसी तरह की तंबीह है जैसे हमने उन फ़िरका परदाज़ों की तरफ भेजी थी, यानी कि जो पहले लोगों के ऊपर भेजी थी, जिन्होंने 91 जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े-टुकड़े कर डाला। अब क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि पहले भी हमने ऐसी चीज़ भेजी थी, उन लोगों पे जिन्होंने कुरान को टुकड़े-टुकड़े कर डाला। अब ये कुरान देखिए क्या है, हम तो सिर्फ़ अपना कुरान समझते हैं ना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो भी किताबें हैं, बाइबल है, इंजील है, जो भी किताबें हैं, वो उनको भी कुरान कहा गया है कुरान में, कि वो भी कुरान है, और उन्होंने क्या कहा कि वो टुकड़े-टुकड़े कैसे कर दिया? तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं कि कुछ हिस्सों को माना, कुछ हिस्सों को नहीं माना, ठीक है? एक तो ये बात हो गई कि आधे पे ईमान ले आए, आधे पे नहीं लाए। जो आसान लगा वो कर लिया, जो मुश्किल लगा वो छोड़ दिया, ठीक है?
یا پھر کیا کہا کہ یہ تو جو ایمان ہے یہ تو بس ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت ہی جو اللہ والے ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے تو بس یہ موٹی موٹی چیزیں ہی آئی ہیں، یہ تو ہم نے نہیں کرنا۔ اب دیکھیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا نا، آپ دیکھیں اب کوئی فائل ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہے، کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کا بٹن دباتے ہیں، اگر وہ 90% ڈاؤن لوڈ ہو جائے یا 99% ڈاؤن لوڈ ہو جائے، اس کو وہاں پہ اسٹاپ کریں اور پھر اس فائل کو کھولیں، کیا کھلے گی؟ نہیں کھلتی نا، جب تک 100% ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا نہیں کھلتی۔ تو یہی ہمارے قرآن کا بھی معاملہ ہے، اگر ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہیں گے نا، یا پورے کا پورا اس کو نہیں مانیں گے تو یہ بھی پھر ہمارے اوپر نہیں کھلے گا پورے کا پورا، جیسے پورا ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا ہمارے دل کے اوپر تو پھر اس کی فائل نہیں کھلے گی کہ یہ ہمارے پہ کچھ اثر کرے۔ اور پھر ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تو اس کو پارے پارے کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب بلا لیں، آ جائیں جی، چھوٹے بچوں کو بلا لو مسجد میں سے، تو آج تو قرآن خوانی ہو رہی ہے، ان کو پیسے دے دیے 400 500، اب وہ بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اپنا اپنا۔ ایک یہ قرآن پڑھنے کا کون سا طریقہ ہے، آپ مجھے بتائیے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو چاہیں گے کہ قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ کسی کو بلا کے کہو تم پڑھ لو؟ اس لیے آیا ہے یہ قرآن، پارا پارا ہو گیا نا۔ پھر کیسے ہم نے قرآن خوانی کرنی ہے گھر میں، سب کو بلانا ہے، آئیں جی پارا، ہر سب کو ایک ایک پارا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے کہ پڑھ لو۔ اس میں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ آدھا پارا پڑھتی ہیں اور پھر آدھا کسی اور کو دے کے چلی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دو مل کے پڑھتی ہیں، ایک پیج میں پڑھتی ہوں ایک پیج آپ پڑھ لیں، پھر ادھر سے وہ پیج وہ پڑھی ہیں ایک پیج وہ پڑھی ہیں، پھر آگے ہو رہا ہے ایک پیج وہ پڑھی ہیں ایک پیج وہ پڑھی ہیں۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے پارے پارے کرنا تو یہ ہو گیا نا، یہ اس طرح ہم نے کیا مذاق بنا لیا قرآن کا۔ خود ہم دیکھیں نا کہ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کتنی ہم اس کو جتنی خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کر کے دیتے ہیں، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے بھی دیتی تھی حضرت عائشہ تو خوشبو لگا کے دیتی تھی، کہتی تھی یہ تو اللہ کی راہ میں جانے ہیں نا، تو خوشبو لگا کے دیتی تھی۔ اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس طرح پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ پڑھ لے ایک وہ پڑھ لے، یا مسجد سے آئے ہوئے لوگ پڑھ لیں۔ تو ہم نے خود پڑھنا ہے قرآن، خود جڑنا ہے اس سے، خود ٹائم لگانا ہے اس کو پڑھنے کے لیے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کرنا ہے۔ کیسے پیش کرنا ہے؟ عمل کر کے پیش کرنا ہے۔ اور خالی پڑھ کے پیش کریں گے کہ عمل بھی کریں گے اس کے اوپر؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بعض کو مانتے ہو حصوں کو، بعض کو نہیں مانتے، تو اگر کوئی حکم آ رہا ہے تو اس کے اوپر کیسے انکار کر دیں گے؟ اگر انکار کر کے دیں گے تو پھر کیسے پیش ہوگا؟ اللہ کے آگے تو سمینا و اطاعنا کر کے پیش کرنا ہے نا، کہ یا اللہ میں نے سن لیا، میں نے مان لیا، میں نے اس پہ پورا عمل کیا، اور میں نے بہت محنت کی، میں نے محنت کر کے پڑھا، تو اسے قبول فرما۔ حضرت ابراہیم نے سورہ بقرہ میں کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ وہ بناتے جا رہے تھے بیت اللہ کی دیواریں، اور ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم دعا کرتے جا رہے تھے، یا اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لینا۔ کہ بیت اللہ کی دیواریں بنا رہے ہیں، آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی دیواریں بنا رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ محنت کریں اس سے قبول کر لینا۔ اور ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بس کچھ بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے قبول ہی کر لینا۔ بہت بہت ڈریں کہ جو بھی نیک کام کریں کوشش کریں کہ اس سے اللہ ضرور یہ دعا حضرت ابراہیم کی مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لے۔ اچھا جی، آگے آیا 92، تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے 93 کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ 94، پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکنے پکارنے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے وہ کیا کر رہے تھے، کہ جب قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے تو پھر تمہیں ضرور پوچھوں گا کہ تم کر کیا رہے تھے، کیا ہے دنیا میں، مجھے بتاؤ تو صحیح، وہاں کیا کر رہے تھے، کیا کرتے رہے ہو، کہاں دل لگاتے رہے ہو، کہاں وقت گزارتے رہے ہو، جو پیسے دیے تھے کہاں لگاتے رہے ہو ان پیسوں کو، جو وقت دیا تھا وہ کس کے اوپر خرچ کرتے رہے، کیا میرے کہے ہوئے احکامات کے اوپر وقت کو خرچ کرتے رہے ہو، یا اپنی ہی مرضی سے خرچ کرتے رہے؟ ویکینڈ تمہارا آتا ہے تو ویکینڈ کے اوپر تو تم لوگ چلے جاتے ہو کہ جی آج تو ہماری عیاشی کا دن ہے، تو ہماری 2 دعوتیں ہیں، تو ایک دعوت ہم نے اٹینڈ کرنی ہے جی، پھر تیار ہو کے ہم نے اگلی دعوت اٹینڈ کرنی ہے، اور پھر ایک دعوت اٹینڈ کی، پھر اگلی دعوت اٹینڈ کی، 8 9 10 گھنٹے لگا کے تیار ہو کے سج بن کے تصویریں کھچا کے فیس بک میں لگا کے ہم آ گئے، ہمارا ویکینڈ بڑا اچھا گزر گیا ہے، ہم نے خدا جانتا ہے اگر اس میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، نماز پڑھ بھی لی ہو تو 8 9 10 گھنٹے تو ہم ایک ویکینڈ کے لگا کر آ گئے، اور ہم نے کیا کیا اس ٹائم کا جب حساب دیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو اس لیے ضرور ضرور سوچیں کہ جہاں جا رہے ہیں کتنا ٹائم لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہاں پر کیا ایسی محفل میں جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر اس کا تو جواب دینا پڑے گا، یا تو آپ جائیں وہاں پر اور وہاں اللہ کا ذکر کریں، چاہے آپ کھانے پہ جا رہے ہیں تو لیکن ان سے کہیں کہ ہم ایک بات شیئر کریں گے آپ سے، ایک حدیث شیئر کریں گے آپ سے، ایک آیت شیئر کریں گے، پھر آپ سے اس بات کا سوال نہیں ہوگا، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محفل ہو جائیں گی۔ تو ایسے کر کے آپ کام کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات آگے جائے انشاءاللہ۔ اچھا جی، 95، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔
اور 96 جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ 97 ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ 98 اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ۔ اور آخری آیا ہے 99 اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا؟ ایک تو یہ بتایا کہ وہ ہم مذاق اڑانے والے جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں نا ان کی کے لیے کافی ہے، کیونکہ آیا کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، اب آیا کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ آیا کے شروع میں کیا آیا تھا؟ آیا کے شروع میں آیا تھا کہ قرآن پڑھو اور اس کو سمجھو، ٹھیک ہے، یہ کتاب جو ہے تمہارے لیے کتاب المبین قرآن المبین آئی ہوئی ہے اور یہ کتاب ہے اللہ کی اور یہ ان لوگوں کے لیے آئی ہے ہدایت والوں کے لیے۔ اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو مذاق اڑانے والے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں نا، تو مذاق اڑانے کا ہم نے ذکر پہلے بھی کیا تھا نا کہ مذاق نہیں اڑانا ہم نے کسی داڑھی والے کا، کسی بچے کا، کسی حجاب والی کا نہیں مذاق اڑانا، کچھ بھی نہیں ہم نے کہنا، بس ان سے ہدایت ہی لیں تو بہتر۔ تو جو نبی پاک کا مذاق اڑائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے لیے کافی ہیں، لیکن ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہم مذاق والے لطیفے آگے پیچھے نہ کریں، ایسے مذاق والے لطیفے جو نماز پڑھ رہے ہیں جس میں جنت دوزخ کا ذکر ہے، جس میں فرشتوں کا ذکر ہے، ایسے لطیفے ہم نے نہ سننے ہیں نہ ان پہ ہنسنا ہے نہ ان کو آگے کرنا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں تمہیں پتہ ہے تمہارے دل کو اس سے کوفت محسوس ہوتی ہے، اٹس ویری نیچرل، آپ جائیں ہمارا کوئی مذاق اڑائے گا یا ہمارے پہ باتیں کسے گا تو ہمیں برا تو لگے گا نا، برا تو اٹس ویری نیچرل، سب کو برا لگے گا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ۔ تو تمہارے کرنے کا کام کیا ہے کہ تم اس کی تسبیح کرو اور سجدہ بجا لاؤ، یعنی کہ نماز نفل نماز کا دوسری نماز کا اور نفل نماز کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ کو زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں۔ تو ہم جو وقت اپنا ارد گرد لگاتے ہیں تو اس میں تسبیح کریں، کوشش کر کے کم بات کریں، تسبیح کریں اور اپنی نماز پڑھیں۔ اور پھر کیا کہا آخر میں کہ اس آخری گھڑی تک کب تک تسبیح کرنی ہے یا کب تک سجدہ کرتے رہنا ہے؟ اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے، یعنی کہ موت کے وقت تک یا قیامت کے دن تک، یعنی کہ اس سے بھول نہ جانا، اس وقت تک کرتے رہو، کب میرا یہ کام قبول ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ہم سب کا قبول ہو، آپ سب کا آنا یہاں قبول ہو، میرا پڑھانا قبول ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے۔ کئی دفعہ ہم اپنی پرانی کی ہوئی نیکیوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کافی ہیں قیامت تک، پرانی کی ہوئی جتنی بھی نیکیاں ہیں ہمیں نہیں پتا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یا گناہ کے برابر ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کہہ دیا ہے کہ آخرت تک آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی اور تسبیح کرو، تو میں نے وہی کرنا ہے اپنے رب نے جو مجھے کہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کو قبول کرے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔